حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب شام سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے شام میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو ہمارے لیے ان سے زیادہ قابل احترام ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں معاذ، ہماری شریعت میں یہ الاؤڈ نہیں ہے. اگر یہ سجدہ الاؤڈ ہوتا تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا، بیویوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے، کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے. اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی یہی چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے، مسجد میں جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہوا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فتح یا نصرت حاصل ہوتی تھی اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انجینئر صاحب اللہ کے دشمن تھے، خیر اتنی بڑی بات تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ویسے ہی کہہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے، کس کا شکر ادا کرتے تھے. تو اس کی ویڈیو وائرل ہونی چاہیے تھی کہ مفتی حنیف قریشی صاحب مسجد میں جاتے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے، اور پھر لوگوں کو کہتے کہ اللہ کو سجدہ کرو، جس سجدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسی تمام روایتیں جن میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے قدم بوسی کی، وہ ضعیف اور منکر روایتیں ہیں. مجھے بتائیں کہ سجدے کی حیت ہی جب منع ہے، سجدہ کیسے کہتے ہیں؟ چلیں سجدہ کیسے کہتے ہیں؟ سجدہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں تبھی سجدہ ہوتا ہے؟ او بھائی سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا نام نہیں ہے، سجدہ جھکنے کا نام ہے، سجدہ ایک خاص حیت کا نام ہے. وہ حیت آپ نے کسی کی سامنے بھی اختیار کر لی، وہ فارم آپ نے کسی کے سامنے بھی اختیار کر لی، آپ نے سجدہ تو کر لیا. تو سجدہ سجدے کی طرح جھکنے کا نام ہے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے 26 نومبر کا کہ ایک بریلوی عالم دین مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے وہ جہلم میں گئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مناظرہ یا ڈسکشن یا مکالمہ کرنے کے لیے. تو انجینئر صاحب نے ان کو اوائڈ کیا. تو مفتی صاحب نے اس کی فتح کی خوشی مناتے ہوئے اپنے پیر صاحب کے ہاں، اپنے مرشد کے ہاں حاضری دی، اور وہاں انہوں نے ان کی قدم بوسی کی، اور قدم بوسی اس طرح سے کی کہ ان کے قدموں پر جھک گئے، اور ان کے قدموں پہ جھک کے یعنی سجدے کی حیت اختیار کرتے ہوئے ان کے پاؤں کو چوما. اس پر بعض دوست احباب یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا ایسے فعل کی اسلام میں گنجائش ہے؟ دیکھیں ایسے فعل کی اسلام میں کسی طور پہ بھی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب میں اپنے بھائی سے ملتا ہوں تو کیا میں اس کے سامنے جھک سکتا ہوں، یعنی اس سے ملاقات کے لیے کیا میں اس کے سامنے جھک سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، نہیں. پھر اس نے دوبارہ سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت اس کے ساتھ گلے لگوں، اس کو اپنے ساتھ چمٹا لوں اور اس کا بوسہ لوں، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں. اب اس نے تیسری مرتبہ جب یہ سوال کیا کہ کیا میں اپنے بھائی سے جب ملاقات کروں تو اس سے مصافحہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں. تو گویا جو میل ملاقات کا طریقہ کار ہے یا ایک دوسرے سے محبت کے اظہار کا طریقہ کار ہے، تو محبت کے اظہار کے مختلف طریقہ کار رائج ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہمارے دین اسلام نے بھی رائج کیا. تو ان میں سے یہی ہے کہ جب آپ آپس میں ملیں تو مصافحہ کریں. یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. ہاں بعض روایات کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مخصوص حالات میں، یعنی عمومی ہدایت تو یہی ہے، ایک جنرل جو گائیڈنس ہے وہ تو یہی ہے کہ میل ملاقات یا محبت کا اظہار مصافحہ سے کرنے. لیکن جب کوئی دور سے آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اس کو گلے بھی لگا لیتے تھے. کبھی کوئی کسی پیارے سے ملتے ہوئے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشانی کو بھی چوم لیا کرتے تھے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یعنی مخصوص حالات میں اگر آپ کسی سے معانقہ کر لیں، خیر اب تو معانقہ بھی نہیں ہوتا، مولوی صاحب کا پیٹ اتنا نکلا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو مباطنہ کہہ سکتے ہیں، یعنی پیٹ ہی مل رہے ہوتے ہیں بطن سے، تو معانقہ تو کہتے ہیں گردن سے گردن ملانے کو. خیر بہرحال تو معانقہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. پیشانی کا بوسہ لے لیں، سر کا بوسہ لے لیں، جیسے بڑے ہوتے ہیں گھروں میں اسی طرح جو ہے وہ کسی بڑے کا، آپ استاذ کا، والدین کا، ٹھیک ہے، آپ ہاتھ چوم لیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے مخصوص حالات میں. جہاں تک پاؤں چومنے کا تعلق ہے تو پاؤں چومنے میں بھی، یعنی جسے آپ قدم بوسی کہتے ہیں، یعنی پاؤں کو چومنا، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے.
جو حرج والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حیت کے ساتھ پاؤں چومنا کہ وہ سجدے کی حیت بن جائے تو یہ ممنوع ہے۔ یہ صرف آپ کہہ لیں کہ اہل الحدیث کے یہاں نہیں ہے، بلکہ حنفی فقہا نے بھی اس کے اوپر بہت کڑی اور سخت تنقید کی ہے۔ حنفی فقہا میں جیسے آپ کہہ لیں رد المختار جو ان کی بنیادی مصادر میں سے حنفی فقہ کی، اسی طرح فتاوی عالمگیریہ، اس میں واضح طور پہ موجود ہے کہ علماء کے سامنے جا کے اتنا جھک جانا کہ جیسے زمین کو بوسہ دینا تو یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہو تو کفر اور شرک ہے۔ تو اسی طرح مشائخ کے سامنے جا کے اس طرح کی حیت اختیار کرنا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہی گر جائیں، تو یہ جو ہے وہ اگر تعظیماً ہو تو پھر تو گناہ کبیرہ اور حرام ہو جاتا ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہو تو یہ شرک اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کو ہر وقت شرک کا بخار چڑھا رہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے حنفی فقہا کی کتابوں میں بھی یہی باتیں موجود ہیں۔ صرف قدم چومنے میں ہم نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، آپ ہاتھ چوم سکتے ہیں، قدم چوم سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا کہ ماں اپنے بچوں کے پاؤں چوم لیتی ہے، لیکن بچہ کس پوزیشن میں ہوتا ہے؟ بچہ جو ہے وہ بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے، 1-1.5 سال کا بچہ ہے۔ اب ماں اس کو کھانا کھلا رہی ہے، اس کے ساتھ کھیل رہی ہے، تو اس کا پاؤں اٹھاتی ہے اور اپنے ادھر جو ہے وہ لبوں پہ لگا لیتی ہے اور اس کو پیار کرتی ہے۔ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آپ بچے کے پاؤں چوم لیں۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، وہ بیمار ہیں، علیل ہیں، بستر پر پڑے ہیں، آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، رات کو ان کو وقت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چارپائی پر ہیں، آپ ان کے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پاؤں دبا رہے ہیں، پاؤں دباتے دباتے آپ ان کے پاؤں کا بوسہ لے لیتے ہیں۔ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سجدے کی حیت کے ساتھ پاؤں کا بوسہ لینا ہے تو یہ بیسیکلی سجدہ ہی ہے، یہی تو سجدہ ہے، اور سجدے سے ہماری شریعت نے جو ہے وہ سختی سے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب شام سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، معاذ یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے شام میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو ہمارے لیے ان سے زیادہ قابل احترام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں معاذ، ہماری شریعت میں یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اگر یہ سجدہ الاؤڈ ہوتا تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا، بیویوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن یہ الاؤڈ ہے ہی نہیں۔ خیر اس حدیث کو ہم کسی اور وقت میں کھولیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے، کہ شوہر کے اتنے حقوق عورت کے اوپر کیوں ہیں، کیسے ہیں۔ بہرحال اس کو کسی اور وقت میں ہم کھولیں گے۔ ایک اور روایت ہے سنن ابی داؤد کی کہ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں عراق سے ہو کے آیا ہوں اور میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ جو عراق میں جو عیسائی ہیں، جو کرسچنز ہیں، وہ اپنے مشائخ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو ہمارے لیے ان کے مشائخ سے بہت بڑھ کے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ وہاں پہ بھی آپ نے ان سے یہ بات کہی، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ سے، کہ اے قیس، اگر میں فوت ہو جاؤں اور تمہارا گزر میری قبر کے قریب سے ہو تو کیا تم میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس پھر زندگی میں بھی مجھے نہ کرو، جب وفات کے بعد جو ہے وہ میری قبر پہ آ کے تم نے مجھے سجدہ نہیں کرنا تو زندگی میں بھی نہ کرو۔ تو سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے نا۔ تو سنن ابی داؤد کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور وہاں پہ بھی یہی بات کہی کہ اگر سجدہ اس شریعت میں الاؤڈ ہوتا تو بیوی کے لیے الاؤڈ ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک اور روایت ہے مسند احمد کی جو بہت ہی واضح کلیئر کٹ روایت ہے کہ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے، کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لا ينبغي لأحد ان يسجد لأحد، کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ روا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ تو سجدہ جو ہے اس سے سختی سے منع کر دیا گیا ہماری نصوص میں، اور قرآن بھی اس معاملے میں بہت واضح ہے کہ پچھلی قوموں میں کیا تھا کہ سورج کو سجدہ کرتے تھے، چاند کو سجدہ کرتے تھے، اللہ کی مخلوقات میں سے دوسری مخلوقات کو سجدہ کرتے تھے۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت نقد کیا اور کیا فرمایا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، صرف اللہ کو سجدہ کرو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو صرف اللہ کو سجدہ کرو۔ تو قرآن تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ اللہ کو سجدہ کریں۔ اب 99% تو اللہ کو سجدہ ہی نہیں کر رہا، تو آپ جو ہے وہ مشائخ کے سجدوں کے اوپر جو ہے وہ لمبی لمبی جو ہے وہ بحثیں کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں۔ بھائی جس سجدے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے وہ سجدہ کون سا سجدہ ہے؟
اللہ کو سجدہ کرنا. اپنے لوگوں کو کہیں مسجد میں جائیں, نماز پڑھیں. اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی یہی چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے, مسجد میں جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا, مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہوا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فتح یا نصرت حاصل ہوتی تھی اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انجینئر صاحب اللہ کے دشمن تھے, خیر اتنی بڑی بات تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن ویسے ہی کہہ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے, کس کا شکر ادا کرتے تھے. تو اس کی ویڈیو وائرل ہونی چاہیے تھی کہ مفتی حنیف قریشی صاحب مسجد میں جاتے, 2 رکعت نفل نماز پڑھتے, اللہ کا شکر ادا کرتے, اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے, اور پھر لوگوں کو کہتے کہ اللہ کو سجدہ کرو, جس سجدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو آپ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں, فیس بک پہ پوسٹیں ڈال رہے ہیں, کمنٹس میں لڑائیاں کر رہے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں کہ جی مشائخ کو سجدہ جائز ہے نہیں جائز ہے, فلاں روایت. بھائی چھوڑو ان روایتوں کو, وہ روایتیں ساری ضعیف اور منکر روایتیں ہیں کہ جن میں یہ باتیں موجود ہیں کہ جی یہودی آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی, یا اور اس قسم کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری ضعیف اور منکر روایتیں. اگر ان کو 1 منٹ کے لیے صحیح روایتیں ان میں سے آپ مانتے بھی ہیں, ویسے تو ان پہ تحقیق موجود ہے, کسی وقت میں ہم پیش بھی کر دیں گے, ایسی تمام روایتیں جن میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے قدم بوسی کی, وہ ضعیف اور منکر روایتیں ہیں. اور ہم نے کہا قدم بوسی میں کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے, قدم بوسی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ اونٹنی پر سوار ہیں, اب مثال کے طور پہ ایک صحابی آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چوم لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, اس میں سجدی کی حیت ہی نہیں ہے, حیت ہی نہیں. تو روایتوں میں یہ بات موجود نہیں ہے, وہ ان ضعیف اور منکر روایتوں میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ کسی نے سجدی کی حیت اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی ہو. کہیں پہ بھی نہیں ملے گی آپ کو یہ بات. جہاں سجدی کی حیت کی بات آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا. تو سجدی کی حیت اختیار کرنا یہ منع ہے. اب اس پہ یہ سوال کھڑا کرنا کہ جی یہ آپ کہاں سے بات لے آئے کہ سجدی کی حیت اختیار کرتے ہوئے قدم بوسی منع ہے, ویسے قدم بوسی جائز ہے. مجھے بتائیں کہ سجدی کی حیت ہی جب منع ہے, سجدہ کسے کہتے ہیں؟ چلیں سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں تبھی سجدہ ہوتا ہے؟ او بھائی سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا نام نہیں ہے, سجدہ جھکنے کا نام ہے, سجدہ ایک خاص حیت کا نام ہے. وہ حیت آپ نے کسی کی سامنے بھی اختیار کر لی, وہ فارم آپ نے کسی کے سامنے بھی اختیار کر لی, آپ نے سجدہ تو کر لیا. رکوع سبحان ربی العظیم پڑھنے کا نام نہیں ہے, رکوع کی طرح جھکنے کا نام ہے. اتنا آپ جھکے تو آپ نے رکوع اس کو کر لیا. تو سجدہ سجدے کی طرح جھکنے کا نام ہے. تو آپ کسی کے سامنے اتنا جھکے تو آپ نے تو سجدہ کر لیا. اب آپ کو اور کیا دلیل چاہیے کہ جی اس کی حرمت کی کیا دلیل ہے؟ سجدے کی حرمت کی جتنی دلیلیں وہ ساری اس کی حرمت کی دلیلیں, اس کے حرام اور گناہ کبیرہ ہونے کی دلیلیں, اور کیا دلیل چاہیے آپ کو؟ کیونکہ آپ نے تو سجدہ کر لیا. قدم بوسی تو آپ سائڈ پہ چھوڑے نا, قدم بوسی آپ نے سجدے کی حیت کے ساتھ کی ہے, تو آپ نے سجدہ ہی کیا اور کیا کیا ہے, قدم بوسی کو چھوڑ دیں. تو قدم بوسی کے عنوان سے اب آپ کیا کریں کہ جی آپ سورج کے سامنے جو ہے وہ اب آپ کہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ مٹی کو جو ہے وہ بوسا دیا, ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ چاند کے سامنے جو ہے وہ زمین پہ بوسا دے, میں نے جو ہے وہ مٹی کو بوسا دیا. جیسے حنفی مشائخ نے کہا کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, علماء کے سامنے جا کے مٹی کو بوسا دیتے ہیں, کہتے ہیں جی مٹی کو بوسا دینا کو منع ہے. اب بتائیں. تو انہوں نے کہا حرمت کا فتویٰ دیا, آپ کے حنفی فقہاء نے حرمت کا فتویٰ دیا کہ یہ تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ شرک کے راستے مت کھولو اس طرح سے. ان لوگوں کو کام پہ لگاؤ, اللہ کی عبادت پہ لگاؤ. اللہ نے تمہیں بھیجا تھا, تم مشائخ کو, تم علماء کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ریسپانسبل اور ذمہ دار بنایا تھا کہ تم لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف راغب کرو, اللہ کی عبادت کے اوپر لگاؤ. اور تم نے جو ہے وہ اپنی عبادت کے جو ہے وہ دلائل گھڑنا شروع کر دیے, لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے پہ جو ہے وہ خوش ہونا شروع کر دیا. ایک وقت میں مولانا طاہر القادری صاحب جو ہیں ان کے سامنے کسی مرید نے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے قدموں پہ جھک کے جو ہے وہ ان کے پاؤں پہ بوسا دیا. وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی, بہت جو ہے وہ ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی. تو منہاج القرآن کی جو فتویٰ سائٹ ہے اس کے اوپر ایک فتویٰ میں کسی نے سوال پوچھا, تو جو مفتی صاحب تھے انہوں نے جواب میں یہ بات کہی, اور اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے جواب کو, مطلب جتنی وہ بات ٹھیک ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں, جہاں تک مولانا کا تعلق ہے تو مولانا جو ہے طاہر القادری صاحب وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے مرید ان کی دست بوسی بھی کریں, یعنی ہاتھ بھی چومیں, چاہے جائے کہ پاؤں چومنے کی بات ہو. وہ ایک غلط فہمی تھی, مس انڈرسٹینڈنگ تھی. ایک بندہ آیا, ایک مرید آیا اور اس نے ایسا حرکت کر لی, اور اس پہ جو ہے وہ ہمیں اس قسم کے بیک لیش کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. ویسے معمول یہ ہے طاہر القادری صاحب کا کہ وہ سختی سے اپنے مریدوں کو منع کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بھی نہ چومیں. یہ معمول ہے ہمارا, کیونکہ اس سے شخصیت پرستی پیدا ہوتی ہے, غلوف پیدا ہوتا ہے. اس حد تک ان کی بات جو ہے وہ
قابل تحسین ہے، یعنی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی یہ بات کہی، یہی روایتیں بیان کی جو کہ ضعیف اور منکر روایات ہیں، کہ جی قدم بوسی کی اجازت ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، ان روایتوں میں ایک بات تو یہ کہ یہ ضعیف اور منکر روایتیں ہیں، اگر آپ کے نزدیک ٹھیک بھی ہیں تو ان میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ جی سجدے کی حیت کے ساتھ جو ہے وہ قدم بوسی جائز ہے. سجدے کی حیت کے ساتھ قدم بوسی بالکل بھی جائز نہیں ہے. ہاں ویسے اگر قدم بوسی ہو جائے ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کے پاؤں چوم لیں ٹھیک ہے. اسی طرح ایک صاحب سوال کر رہے تھے کہ جی بیوی کے پاؤں چومنا جائز ہے کہ نہیں. بھائی ماں باپ کے پاؤں چوم لیں، بیوی کے پاؤں چوم لیں، اپنے استاذ کے پاؤں چوم لیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن سجدے کی حیت نہ ہو. سجدے کی حیت، سجدے کی جہاں حیت ہوگی تو وہ سجدہ ہو گیا، اور سجدہ جو ہے وہ ہماری شریعت میں حرام ہے. تو مفتی حنیف قریشی صاحب کا یہ جو طرز عمل تھا یہ شریعت کے خلاف ہے، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ ان میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ وہ اس فعل سے بچیں اور اس سے دور رہیں. اور ہمارے علماء اور خاص طور پہ بریلوی مشائخ کو یہ چاہیے کہ اپنی عوام الناس کو مسجدوں میں لائیں اور ان کو وہ آیتیں سنائیں کہ اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ کہہ رہا ہے. آپ اس پہ ریسرچ آرٹیکلز نہیں لکھتے، آپ اس پہ خطبے نہیں پڑھاتے. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ لوگ نماز تو پڑھ ہی نہیں رہے، قبروں پہ جا کے سجدے کیے جا رہے ہیں، مشائخ کے سامنے جا کے قدم بوسیاں ہو رہی ہیں اور تعویلیں کیے جا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے، وہ جائز ہے، اس کی یہ دلیل ہے، اس کی فلاں دلیل ہے، اور جس کے بارے میں قطعی دلائل موجود ہیں. یعنی اللہ کی عبادت کرنا وہ زندگی میں ہے ہی نہیں، اس کو آپ نے ختم ہی کر دیا ہے، جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے ایک عدم توازن پیدا کر دیا ہے، اس سے باہر نکلیں اور صحیح اسلام کے اوپر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو لگائیں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.